مل رہا ہے تو خدارا اپنے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد دنیا میں بانٹو، اور اگر اللہ آپ کو صاحب استطاعت بناتا ہے، ایک قابل ڈاکٹر بنتے ہیں، تو کم از کم ایک 3 غریب بچوں کو ڈاکٹر بنانے کا ارادہ لے کر یہاں سے نکلو کہ اللہ اگر ہم کو قابل بنائے گا، اچھا ڈاکٹر بنائے گا، دولت دے گا، تو ہم نیت کرتے ہیں، اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جب صاحب استطاعت ہو جائیں گے، قابل بنیں گے، تو کسی غریب گھرانے کے 3 بچوں کو ہم اپنے جیب سے ڈاکٹر بنائیں گے، یہ ارادہ کر کے نکلو۔ اگر ہر کوئی مل کر کام کرے گا تو قوم کی خوشحالی بن ہوگی۔ صرف ایک ہی پر نظر اٹھائے، ایک ہی پر تنقید، ایک ہی پر الزام، ایک ہی سے توقع سے نہیں ہوتا، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم سب مل کر کام کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم ایک نئی مثال کو قائم کریں گے۔ آج ہندوستان کو جا کر دیکھیے، کیا حال ہے ہندوستان میں، کیسی پسماندگی ہے، کیسے پچھڑے ہوئے ہیں مسلمان۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں کہ سارے ہندوستان سے آندھرا پردیش اور تلنگانہ و حیدرآباد کا مسلمان بہت بہتر ہے، بہت آگے ہے تعلیم کے میدان۔ تعلیمی اسکالرشپ کہیں پر نہیں ہے، ہمارے ریاست میں ہے۔ یہ چھوڑیے، یہاں اگر کوئی غریب لڑکی یا لڑکا اگر MBBS کرے گا، MBBS کرنے کے بعد اگر وہ ماسٹرز امریکہ، انگلینڈ، سنگاپور، آسٹریلیا، افریقہ یا کہیں پر سے بھی کرنا چاہتا ہے تو ریاستی حکومت کی جانب سے 10 لاکھ روپے کی امداد، 5 لاکھ روپے کا قرض دینے کی اسکیم کو ہم نے منظور کروایا ہے، جو ہندوستان میں کہیں پر نہیں ہے۔ یہ اتنے اپارچونٹیز آئے ہیں۔ ایک غریب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا میڈیکل کالج کی عمارت کو، انجینئرنگ کالج کی عمارت کو، کیا میں پڑھ سکوں گا، کیا میری اولاد پڑھ سکے گی؟ لیکن اسکالرشپ ری ایمبرسمنٹ کی وجہ سے آج ایک غریب خواب نہیں دیکھ سکتا، بلکہ وہ اپنے اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے مجلس اتحاد المسلمین کا، جو سالانہ 450 کروڑ روپے کی فیس ری ایمبرس ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اگر وہ فیس نہیں آتی تو کئی مسلمان میرٹ میں ہونے کے باوجود بھی اپنی نشستوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم نہیں پڑھا سکتے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، یہ آپ کے ادارے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد میں تقسیم ہونے والے متروکہ جائیداد نہیں ہے، یہ ملت اسلامیہ کی امانت ہے، مسلمانوں کی امانت ہے، آپ کی امانت ہے، اور آپ کی امانت کی حفاظت کرنے والے چپراسیوں اور خادموں کا نام اسد الدین اویسی و اکبر الدین اویسی ہے۔ ہم مالک نہیں ہیں۔ ان اداروں کی حفاظت کیجیے۔ آج دشمن للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ ہمارے اداروں کو ختم کرنے کی سازشیں رچ رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں، ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ خدا را سمجھیے ان باتوں کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جس کسی کو بھی سنگاریڈی ہو، کھمم ہو، نارکٹ پلی ہو، نان مائنورٹی کالجز میں جس مسلمان طالب علم و طلباء کو میرٹ کے بنیاد پہ سیٹ ملتی ہے تو اللہ کے واسطے ان نشستوں کو چھوڑو نہیں۔ اگر آپ چھوڑیں گے تو ایک ڈاکٹر کو کم کر رہے ہیں، اگر آپ وہیں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ایک اور مسلمان بچے کو ڈاکٹر بننے کا موقع آپ دے رہے ہیں۔